فتح مکہ اسلامی تاریخ کا ایک عظیم واقعہ ہے جو 20 رمضان 8 ہجری 10 جنوری 630 کو پیش آیا۔ یہ وہ دن تھا جب نبی اکرم اور ان کے جانثار صحابہ نے مکہ مکرمہ کو بغیر خونریزی کے فتح کیا اور ظلم و ستم کے طویل دور کا خاتمہ کیا۔ یہ فتح نہ صرف مسلمانوں کے لیے ایک بڑی کامیابی تھی بلکہ عرب کے پورے خطے میں اسلام کے استحکام اور توحید کے قیام کا ایک تاریخی لمحہ تھا۔ جب نبی اکرم نے مکہ میں اسلام کی دعوت کا آغاز کیا تو قریش کے سرداروں نے شدید مخالفت کی۔ آپ اور آپ کے ساتھیوں کو ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا، حتیٰ کہ کئی مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ نبی اکرم کو طائف میں بھی تکالیف دی گئیں اور آخرکار مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کرنا پڑی۔ مدینہ پہنچ کر مسلمانوں نے ایک اسلامی ریاست قائم کی، مگر قریش نے مسلمانوں کے خلاف جنگی مہمات شروع کر دیں۔ بدر، احد اور خندق کی جنگیں اسی سلسلے کی کڑیاں تھیں۔ ہر بار قریش نے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی، مگر اللہ کی مدد سے مسلمان کامیاب ہو گئے۔ 6 ہجری میں نبی اکرم اور قریش کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، جس میں 10 سال تک جنگ نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ تاہم قریش نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بنو قزاع، جو مسلمانوں کے حلیف تھے، پر حملہ کر دیا اور ان کے کئی افراد کو قتل کر دیا۔ جب بنو قزاع کے لوگ مدد کے لیے نبی اکرم کے پاس آئے تو آپ نے قریش کو 3 تجاویز پیش کیں۔ 1. مقتولین کا خون بہا دیا جائے۔ 2. بنو قزاع کے ساتھ قریش اپنی حمایت ختم کر دے۔ 3. یا پھر صلح حدیبیہ کو ختم سمجھا جائے۔ قریش نے انکار کر دیا، جس پر نبی اکرم نے مکہ کی فتح کا فیصلہ کیا۔ فتح مکہ کی تیاری۔ 1. لشکر کی روانگی۔ نبی اکرم نے 10,000 صحابہ کرام کو جمع کیا اور انتہائی رازداری کے ساتھ مکہ کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا۔ حضرت عین بے الف سین نے اس موقع پر قریش کو خبر دی تاکہ وہ ہتھیار نہ اٹھائیں اور خونریزی نہ ہو۔ 2. مکہ کے قریب پہنچنا۔ جب اسلامی لشکر مکہ کے قریب پہنچا تو ابو سفیان، جو قریش کے سردار تھے، حضرت عین بے الف سین کی وساطت سے نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ نبی اکرم نے اعلان فرمایا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان دی جائے گی، جو اپنے گھر میں رہے گا وہ بھی محفوظ رہے گا، اور جو خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے اسے بھی امن دیا جائے گا۔ مکہ میں داخلہ اور امن کا اعلان۔ 20 رمضان 8 ہجری کو اسلامی لشکر 4 اطراف سے مکہ میں داخل ہوا۔ نبی اکرم نے خاص ہدایات دیں کہ عام لوگوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ صرف خالد بن وولام یہ دال کے حصے میں معمولی جھڑپ ہوئی، مگر مجموعی طور پر مکہ بغیر کسی بڑی لڑائی کے فتح ہو گیا۔ جب نبی اکرم مکہ میں داخل ہوئے تو انتہائی عاجزی کے ساتھ سر جھکائے اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے شہر میں آئے۔ آپ نے خانہ کعبہ میں موجود 360 بتوں کو گرا دیا اور اعلان فرمایا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے۔ عام معافی کا اعلان۔ یہ وہی مکہ تھا جہاں نبی اکرم اور ان کے ساتھیوں پر بے پناہ ظلم کیے گئے تھے، مگر اس دن آپ نے بدلہ لینے کے بجائے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ آپ نے فرمایا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ الفاظ سن کر کئی قریشی سردار اسلام لے آئے، کیونکہ انہیں ایسی معافی کی امید نہ تھی۔ اہم واقعات۔ 1. حضرت بلام الف لام کی اذان۔ فتح کے بعد حضرت بلام الف لام کو حکم دیا گیا کہ وہ خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دیں۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں انہیں کبھی اذان دینے پر ظلم کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ 2. ابو سفیان کا قبول اسلام۔ ابو سفیان، جو پہلے اسلام کے سخت دشمن تھے، وہ بھی ایمان لے آئے اور نبی اکرم نے انہیں عزت دی۔ 3. خانہ کعبہ کی صفائی۔ نبی اکرم نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا اور وہاں نماز ادا کی۔ 4. اہل مکہ کا اسلام قبول کرنا۔
فتح مکہ کے بعد مکہ کے بیشتر لوگ اسلام میں داخل ہو گئے اور عرب کے دوسرے قبائل نے بھی اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ فتح مکہ کے اثرات: 1. اسلام کا پھیلاؤ۔ مکہ کی فتح کے بعد پورے عرب میں اسلام پھیلنے لگا کیونکہ قریش کی طاقت ختم ہو چکی تھی۔ 2. جنگوں کا خاتمہ۔ عرب میں اسلام اور قریش کے درمیان جو جنگی ماحول تھا وہ ختم ہو گیا اور امن قائم ہو گیا۔ 3. عرب کی قیادت۔ نبی اکرم کی قیادت میں اسلامی حکومت مضبوط ہوئی اور اسلام کی بنیاد پر ایک نیا نظام قائم ہوا۔ فتح مکہ سے سیکھنے کے اسباب: 1. صبر اور استقامت۔ نبی اکرم نے 21 سال تک ظلم سہا مگر صبر اور حکمت سے فتح حاصل کی۔ 2. عام معافی اور رحمت۔ دشمنوں کو معاف کرنا ایک عظیم صفت ہے جس نے کئی لوگوں کے دل بدل دیے۔ 3. عدل اور انصاف۔ مکہ فتح ہونے کے بعد بھی کسی پر ظلم نہیں کیا گیا بلکہ سب کے حقوق کا تحفظ کیا گیا۔ 4. توحید کی برتری۔ فتح مکہ کے بعد خانہ کعبہ کو شرک سے پاک کر دیا گیا جو اسلام کی اصل بنیاد ہے۔ نتیجہ: فتح مکہ اسلامی تاریخ کا سب سے اہم اور عظیم ترین واقعہ ہے جس نے اسلام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کی۔ یہ جنگ کے بجائے امن، محبت اور عدل و انصاف کی فتح تھی۔ نبی اکرم نے اپنے دشمنوں کے ساتھ جو رحم دلی کا مظاہرہ کیا وہ رہتی دنیا تک ایک مثال رہے گا۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سچائی اور صبر ہمیشہ کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں اور اسلام کا پیغام ہمیشہ امن، محبت اور انصاف پر مبنی ہے۔